لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، دنیا میں کوئی شخص بھی ہمیشہ نہیں رہا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر دنیا سے رخصت ہونا ہے. ایسی صورت پہ جب کہ جانے والا کسی بھی حال میں دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، اس کی جدائی پر شرعی حدود میں رہتے ہوئے صبر کے ساتھ رضا اور غم و افسوس کا اظہار کر کے اپنے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا اضافہ کرنا ہی انسان کی عقل مندی اور سمجھداری اور دانائی کی بات ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی برائیوں میں سے جن برائیوں کو شمار کیا ہے، ان میں سے چوتھی اور آخری برائی یہ ہے کہ کسی عزیز و رشتہ دار کی موت پر نوحہ کرنا. نوحہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کی خوبیوں کو ذکر کر کے زور زور سے رونا، گریبان پھاڑ کر سر کے بالوں کو نوچتے ہوئے رونا. یہ وہ بری عادت ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام نے اس کو بالکل صحیح نہیں قرار دیا ہے. کسی دوست رشتہ دار کی وفات پر غم کا اظہار کرنا یہ منع نہیں ہے. آنکھوں سے آنسوں کا نکل جانا، چہرے سے غم و اندوہ کا اظہار ہونا اور اسی طرح انداز، عادات، اطوار سے دل کے غمگین ہونے کا پتہ چلنا، یہ شرعی نقطہ نظر سے ناجائز اور حرام تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمت کی علامت ہے. اور مرنے والے کا حق ہے کہ اس کی جدائی پر غم کا، ملال کا اظہار کیا جائے. لیکن جو چیز منع ہے وہ بلند آواز سے چیخ چیخ کر رونا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرنا ہے، سر کے بال کو نوچنا ہے اور اس کی ایک ایک خوبی کو ذکر کر کے زبان سے الٹے سیدھے جملے نکالنا اور کہنا کہ اللہ کو نعوذ باللہ اسی کی کیا ضرورت پڑی تھی، اور بھی لوگ تھے، ہم اس کے بغیر کیسے جی سکتے ہیں، دنیا میں کیسے رہ سکتے ہیں. یہ جملے زبان سے نکالنا ناجائز اور حرام ہے. اس سے میت کو فائدہ تو کیا، نقصان ضرور اس کو اٹھانا پڑتا ہے. جیسے کہ ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن عبادہ کی عیادت کے لیے صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور آپ نے جب ان کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل گئے. آپ کو روتا دیکھ کر یہ یقینی بات ہے کہ صحابہ بھی رونے لگے. اس وقت آپ نے فرمایا: الا تسمعون ان اللہ لا يعذب بدمع العین ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه. آپ نے فرمایا خبردار صحابہ کی جماعت سن لو، اللہ رب العزت آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسو اور دل کے غمگین ہونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا. اور آپ نے اشارہ فرمایا اپنی زبان کی طرف، یہ زبان کے صحیح استعمال پر رحم و کرم فرمائے گا. پھر آپ نے فرمایا میت کے اہل خانہ کے نوحہ کرنے کی وجہ سے میت کو تکلیف دی جاتی ہے، عذاب دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بے صبری اور غیر شرعی طریقے پر غم کا اظہار کرنے والے بالآخر وقت کے گزرنے کے ساتھ خاموش ہو جاتے ہیں، اور نہ ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، نہ دنیا سے رخصت ہو جانے والا آدمی واپس آتا ہے. اسی وجہ سے نبوی تعلیمات میں، شرعی تعلیمات میں، اسلامی تعلیمات میں آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ پہلے صدمے کے وقت اپنے اوقات کو الٹے سیدھے کاموں میں ضائع مت کرو، یہی صبر کا وقت ہے. اگر اس وقت تم نے مضبوطی کے ساتھ صبر کے دامن کو تھام لیا
اور اپنی زبان پر قابو رکھتے ہوئے غیر شرعی غیر اسلامی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اللہ رب العزت زبردست اجر و ثواب آپ کو دینے والے ہیں۔ کیوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر تو وہی ہے جو صدمہ اور مصیبت کے ابتدائی اوقات میں کیا جائے۔ خاص طور پر انسان کو اولاد کے بچھڑ جانے کا زیادہ ہی کچھ غم ستاتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد سے کسی کے دنیا سے رخصت ہو جانے پر صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، کھو بیٹھتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں گویا وہ اللہ کے فیصلے کو نعوذ باللہ کسی صورت میں قبول کرنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ یہ بات معلوم ہونا چاہیے جو جا چکا ہے اس کو کسی طاقت اور قدرت سے واپس نہیں لایا جا سکتا، پھر تو بے جا ہائے واویلا اور غیر شرعی طور پر بے صبری کا اظہار کیوں کیا جائے؟ اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے جب دل کو پہلی دفعہ ٹھیس پہنچے اسی وقت صبر کر لو، اور جو صبر کر لے گا اسے کیا انعام ملے گا؟ اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب کسی انسان کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتا ہے تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ فرماتا ہے تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کی روح قبض کی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کی زبان سے اس وقت کیا نکلا؟ فرشتے کہتے ہیں اس نے آپ کی حمد و ثنا بیان کی اور انا للہ پڑھا، جس کو سن کر اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، فضیلت ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ خصوصاً اس میں عورتیں بہت زیادہ بین کرتی ہیں، نوحہ کرتی ہیں، یہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ان کے اندر عادت ہوتی ہے۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے غم کا افسوس کا اظہار کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ہر قسم کے غم سے، تکلیف سے، ملال سے محفوظ رکھے اور ہر حال میں شکر کی، صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ